بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرالیگر معظم خان اور میں ہوں معظم خان۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سچویشنز ملک کی کیسی ہیں، تو میں آپ کو پتہ ہی ہے تقریباً ہر مہینے ایک ہاروسکوپ بناتا ہوں کہ یہ مہینہ پاکستان کے لیے کیسا رہے گا۔ ایک میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا یہ مہینہ عمران خان صاحب کے لیے کیسا ہوگا، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا جی عمران خان کا تو مہینہ کیسا رہے گا، لیکن آپ نے اس میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ پاکستان کے لیے یہ مہینہ کیسا ہوگا۔ تو ہم پاکستان کے لیے یہ مہینہ کیسا ہوگا یہ بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے پاکستان کی پلانیٹری کنڈیشن: سن ان لیو، مرکری ان لیو، وینس ان لیو اینڈ سیٹرن ان لیو، راہو ان ٹورس، کیتو ان جوپیٹر ان اسکارپیو، مون اینڈ مارس ان کینسر۔ یہ ٹوٹل پاکستان کی پلانیٹری کنڈیشن ہے۔ یہ مہینہ کیسا رہے گا اس کو ہم ٹرانزٹری سسٹم سے پڑھتے ہیں۔ تو اب ہے اس وقت ٹرانزٹ میں جو میجر پلانٹس ہیں وہ ہیں سن ان سیگیٹیریس، کیونکہ دسمبر شروع ہوا، مارس ان سیگیٹیریس وچ از ویری اسینشیل فار پاکستان، جوپیٹر ان کینسر ریٹروگریڈ، اور سیٹرن اینڈ راہو اس وقت ٹرانزٹ کے ان پائسس۔ یہ پلانیٹری کنڈیشن ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ دسمبر کا مہینہ کچھ مکس سا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں سن سے جو نیچرل کا سن ہے اس سے باقی پلانیٹری کنڈیشن جو سن کی ہے وہ 5ویں میں ہے، اگر مون سے گنے تو یہ 6 میں، جس کو راہو اور سیٹرن کی اسکوائر ہے، اور ایک اور بہت بڑا بینیفیکٹر آسپیکٹ میں نہیں ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے مجموعی طور پر کچھ بہت خاص کلیبریشنز کا مہینہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں کوئی بہت زیادہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے، ہاں، کیونکہ جوپیٹر افلکٹڈ ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا جوپیٹر جب بھی افلکٹڈ ہوتا ہے تو لا، لیگل میٹرز، اس میں کافی سارا کیوس پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ مارس بھی ساتھ انوالو ہے اور مون ہے تو عوام، چوتھا گھر، اس میں بھی کافی سارا کیوس اور انسرٹن کنڈیشنز پیدا ہوں گی۔ تو یہ ٹائپ آف کانفلکٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے، جن جن لوگوں سے ہم فیورز مانگ رہے ہیں، جن جن لوگوں سے ہم فیورز چاہتے ہیں، وہ فیورز نہیں ہوں گی۔ پولیٹیکل لوگوں کے لیے جو پریویس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی یہ کوئی مہینہ بہتر نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ ایسے لیگل ڈیسیشنز آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری اس وقت KPK کی حکومت ہے اور جو ان کے منسلک لوگ ہیں ان سب کے لیے پرابلمز آئیں گی۔ تو آج ہی اگر دیکھیں تو کل یہ جو دن گزرا ہے، اس دن جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں PTI ہار گئی ہے۔ تو یہ میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ عمران خان کے لیے مہینہ کیسا ہوگا، تو عمران خان صاحب کے لیے مہینہ بہت کریٹیکل سچویشن لائے گا، اور یہ پہلی شکست انہیں پہلے دن ہی ہو گئی جس دن یہ مہینہ سٹارٹ ہوا ہے۔ تو جہاں تک پاکستان کی طریقے ہیں، اس وقت ٹائم ہے، تو پاکستان میں کلیبریشنز آئیں گی جائیں گی، اسی طرح کا یہ مہینہ ہے۔ ہم اسے مکس سا ایک مہینہ کہتے ہیں، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بہت ہی بڑے پازیٹیوٹی کے آسپیکٹس اس میں ہوں گے، پازیٹیو آسپیکٹس نہیں ہیں۔ ہاں، کچھ کلیبریشنز کی طرف ہم بڑھیں گے، ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ایگزیکیوشن ان کی ہو جائے گی، لیکن ابھی ٹائم ایسا نہیں ہے جس کو لے کر ہم یہ کہیں۔ سپورٹس، کرکٹ، یہ جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی معاملات سو ہیں۔ ایک یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ جو آسپیکٹ بنتا ہے، اور میرے اسٹوڈنٹس میرے پاس پڑھتے ہیں، وہ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب اگر ایک جگہ پر اسکوائر بن جائے کسی نیگیٹو پلانٹ کی اور دوسری طرف سے بینیفیکٹرز کی ٹرائن ہو تو اسے کیا رزلٹ پڑتے ہیں؟ تو بڑا سمپل اس کا جواب ہے کہ 50-50 ہوتا ہے، کچھ چیزیں پازیٹیو ہو جائیں کچھ چیزیں نیگیٹو ہو جائیں گی۔ تو آئی تھنک کہ جو 2025 کا دسمبر ہے یہ ایک ملا جلا 50-50 مہینہ ہے۔ اس کو لے کر بہت کیوس کی بھی کنڈیشنز نہیں ہیں، بہت ہیپینس کی نیوز بھی نہیں ہے۔ تو 50-50 سے مراد ہم لیتے ہیں کہ کچھ ملا، کچھ آگے، کچھ لیا، کچھ دیا، یہ اسی طرح کا سال ہو۔ اب ہم اس کو اگر انڈیا سے ملائیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ انڈیا ہے ٹورس، تو ان کے لیے یہ جو مہینہ ہے یہ بنتا ہے 8واں۔ ٹورس، جمنائی، کینسر، لیو، ورگو، لیبرا، اسکارپیو، سیگیٹیریس وچ از 8th۔ تو 8th ان کی اور سبکی اور پریشانی اور بدنامی کا ہوگا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، نیکسٹ ڈے ان کا جو تیجا ہے، تیجس، وہ گر کر تو کلیپس ہو گیا۔
تو اس لیے یہ ہمارے اعتبار سے، کیونکہ یہ ملا جلا ہے، اس بات کو غور سے رکھیں اور سنیں بھی کہ یہ مہینہ ملا جلا ہے، لیکن مون سے چھٹے گھر میں سن اور مارس افلیکٹ ہو رہے ہیں. اس مہینے ہمیں پھر سے دھمکیاں آنا شروع ہوں گی، وہی پرانی باتیں، جنگ کے معاملات، نئی دھمکیاں، نئے کیوس کریٹ ہوں گے، اس میں ہوگا. لیکن دیر از نو سچ گریٹر سائن آف وار. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ہر روز لوگ ویڈیو بنا رہے تھے کہ وار ہو گئی، بس جنگ ہو گیا، سامان اکٹھا کر لیں. انڈیا نے اس سے اجتناب کیا. اب بھی جو اس وقت ان کا تیجس گرا ہے، اس کا سارا ملبہ وہ پاکستان پر گرا کر پھر کوئی نیا بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیونکہ پلانیٹری کنڈیشن کوئی بہت شدید نیگیٹو نہیں ہے جس کی وجہ سے وار والی سچویشن نہیں ہوگی. تو یہ بار بار لوگ مجھے کوشچن بھی کرتے ہیں جی کہ وار ہوگی یا نہیں ہوگی. تو میں نے تب بھی کہا تھا، جو مئی میں آسپیکٹ تھا وہ گیا، آسپیکٹ میں اگست میں پھر اسی قسم کے حالات بنے تھے، وہ بھی گئے. مگر اب جنگ ہونے کا کوئی آسپیکٹ نہیں بنتا. اور کسی بھی اعتبار سے اس خاص مہینے میں جو انڈیا کا 8ویں گھر میں جب پلینٹس آتے ہیں، تو چونکہ انڈیا کے پلینٹس پہ کافی سارے پہلے ہی نیگیٹو ہیں، تو اگر 8ویں میں وہ جنگ کرتا ہے، اس طرح کی کوئی شرارت یا کوئی آئیڈیا یا کوئی اس کے ذہن میں ڈاکٹرائن یا کوئی نیا کانسیپٹ فلو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بہت ڈسٹرکٹیو ہوگا. تو آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں انڈیا اس خاص مہینے میں ذلت وہ پہلے ہی لے رہا ہے، مودی صاحب بھی سیم، تو ان کے لیے بھی بڑی پرابلم ہوگی. تو اس سے بچیں. دسمبر 2025 پاکستان کے لیے اے بٹ تھریٹننگ ہوگا، لیکن کوئی ایسی چیز جس میں کیٹاسٹروفی یا ڈسٹرکشن کہیں ایسا نہیں ہوگا. سو جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ، دیکھتے رہیں ہماری خبریں. خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.